جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا دن اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سامنے باندھتا تھا پہلے جانوروں کو، اب یہاں پہ باندھ رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں، ان کو کھانا میں نے یہیں پہ ڈال دیا، اور ان کے بھی ادھر دیوار پہ کنڈے لگے ہوئے تھے، ان کو بھی یہاں باندھ کے میں نے کھانا ڈال دیا۔ ان کی جگہ چینج کر دی ہے، پہلے وہاں باندھے جاتے تھے تو وہاں مسئلے کا بھی یہ دیکھیں کتنا ضائع کر رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ اس کے منہ کے نیچے ہو، یہ اپنے آگے کیسے تھی، اس کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کرنی پڑے گی تاکہ کھانے تک پہنچ سکے۔ چلیں یہ اتنی صحیح ہے، اب اس کو یہیں پہ ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ابھی جو ہے اس کی رسی ذرا سی ڈھیلی بھی ہو گئی ہے، اب یہ آسانی سے کھانا بھی کھا سکتا ہے، ورنہ اس کو تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ آج کی ویڈیو۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں گھر کے، ماشاءاللہ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ مرغی ہے، جیسے مجھے لگ رہا ہے، کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ مرغی ہے کہ مرغا ہے۔ اور یہ کوڑک ہے، چیتا، اور یہ جو ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ 3 بچے ہیں۔ جو بھائی مجھے شروع سے فالو کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہے ان بچوں کے بارے میں۔ یہ ایک علیحدہ ماں سے بچہ ان کے ساتھ کیا تھا، تو اس مرغی نے رکھ لیا تھا، اور یہ کافی گندی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہیرا مرغی ہے، پیپر وائٹ میں۔ ایک اس کا بھائی نہیں مل رہا، ایک یہ ہے اور دوسرا ہاں یہ ایک بالکل یہ۔ اس کے پاؤں میں کچھ مانجا شانجا پھنسا ہوا، یہ چھڑوا لوں گا، ابھی پکڑ میں نہیں آتے دن کے ٹائم، کیونکہ ہم نے ان کو کھلا رکھا ہوا۔ اگر ان کو میں بند رکھوں تو پھر یہ جو ہے یہ اتنا ڈرتے نہیں ہیں، یہ ہاتھ میں آسانی آتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اب بند رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو بھائی ان جانوروں کو شوق کرتے ہیں ان کو پتہ ہے اس بارے میں کہ ان کو جتنا کھلا رکھو تو یہ خراب ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں فرق آتا ہے، جو ان کی ایک غسیل نیچر ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی غسیل نیچر ختم ہو، کیونکہ یہ آپس میں جب لڑتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 بار ایسا کیس ہوا ہے کہ باپ بیٹا 2 بار لڑ کے مر گئے، دونوں بہترین نر اور اچھی نسل میں، اور وہ فائٹ کے اندر ہی لڑ گئے اور مر گئے۔ تو بس اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جانور جو ہے نا آپس میں لڑیں نہیں، کیونکہ یہ جو بریڈ ہے نا وہ ہے اس طرح کی کہ لڑائی کے لیے مانی جاتی ہے، اور یہ لڑتے ہیں، یہ بریڈ کے اندر ہے یہ بات۔ اور باقی رکھیں، نسل رکھیں، فینسی رکھیں بے شک، ہاں کوئی فینسی جانور ہوں فینسی رکھیں، جس طرح بف وغیرہ ہو گئے، بف ہو گئے، اس کے اندر پھر بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو بینٹم ہوتے ہیں، ایک چھوٹے سائز میں بف ہوتے ہیں، مطلب پیروں پہ بھی بال ہوتے ہیں اور سارے۔ تو یہ مرغیوں کی بات کروں میں آپ سے۔ دوسرا جو بھائی کبوتروں کو شوق کرتے ہیں تو یار کبوتروں کو شوق کریں، لیکن بریڈنگ کے لیے کریں، اور اس کے علاوہ اڑانے وغیرہ کا شوق نہ کریں، وہ گناہ میں آ جاتا ہے، جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو آپ جو ہے بھوکا اڑاتے، کیونکہ میں بھی اس طرح رکھے ہیں، اڑائے بھی ہیں، بس میں نے پکی توبہ کر لی ان چیز سے۔ حالانکہ میرے پاس جگہ کی کوئی ایشو نہیں ہے، جگہ میرے پاس الحمدللہ اللہ کا دی ہوئی بہت جگہ ہے، لیکن میں نہیں رکھتا۔ یہ دیکھیں، یہ جو بھائی شوق کرتے ہیں نا ان کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ اس طرح خیلیں لڑتی ہیں، ابھی 2-3 خیلیں یہاں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں۔ تو بس یہ ہے بھائی میرے، اس پرندے والی چیز سے، جو ہے ہوا والی چیز، اڑنے والی چیز سے پرہیز کریں، اور ایسا شوق کریں جو کسی کو گلی محلے میں بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے اندر اتنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور خاموشی میں شوق کریں، نہ کسی کو بتائیں نہ کچھ۔ یہ جانور جو ہے نظر بہت لگتی ہے ان کو، بہت جلدی لگتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کم از کم کچھ نہ ہو تو ان کے گلے میں کالا کپڑا باندھ دیں۔ اب آپ کہو گے کہ اپنے جانوروں کے گلے میں کالا کپڑا ہے نہیں اور ہمیں درس دے رہا، یار یقین کریں کہ ٹائم نہیں ملتا، لیکن یہ مانی بھی بات ہے کہ نظر بہت جلدی لگتی ہے جانوروں کو، تو نظر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ جانور بیمار نہ پڑے۔ اور نظر جب لگتی ہے تو پھر جانور سیٹنگ میں نہیں آتا، وہ بہت سارے نقصان دیتا ہے، خود کو بھی، آپ کو بھی، اور آپ کا دل بھی خفا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب جانور بیمار رہتا ہے، ڈسٹرب رہتا ہے، تو نہ وہ خوراک کرتا ہے نہ کچھ، تاکہ جتنے مہینوں کی محنت ہو، جتنے سالوں کی ہو، وہ چند دنوں میں اس کو ضائع کر دیتا ہے، وہ کمزوری کی طرف آتا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جانور کمزور نہ ہوں، نظر نہ لگ جائے ان کو، لوگوں کو دکھائیں لیکن بس تھوڑا دکھائیں۔ جو بھائی اکثر ضروری نہیں ہے کہ کوئی بری نظر ہی لگے، میٹھی نظر بھی لگتی ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ میٹھی نظر بھی لگتی ہے۔ اگر آپ ایک چیز سے بہت محبت کرتے ہو تو وہ آپ اس کو دیکھو تو اس سے بھی پیار کی نظر بھی لگتی ہے، اور نظر بر حق ہے،
حدیث سے بھی ثابت ہے. تو جانوروں کی نظر اتار لیا کریں, ان کو جو ہے خوراک وغیرہ جو ہے دیں تو کسی کو بتائیں نہیں اور کسی کے سامنے نہ دیں. لوگ نظر لگاتے ہیں نا کہ یہ کتنا کھاتا ہے, اس نے تو اپنا پیٹ سجا لیا ہے, یار یہ تو بڑا موٹا ہو گیا, بس وہ ساتھ اس کو نظر لگی تھی. اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار یہ تم کتنا بڑا نقصان دے رہے ہو اگلے کو. تو اس چیز کا بس آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تاکہ جانوروں کو نظر نہ لگے اور جانور فٹ رہیں, سیٹ رہیں. تو ابھی اس کو درمیان میں کرتا ہوں تاکہ یہ دونوں کی پونچھ میں بھی رہے اور دونوں کھاتی بھی رہیں, ورنہ وہ اس طرف جا کے تو پھر اس کو کھانے نہیں دیتی دوسری بکری. ان میں یہ بڑا مسئلہ, آپس میں لڑتی ہیں. اور یہ خوراک اس طرح کی ہے کہ یہ دودھ والے جانوروں کے لیے یہ اسپیشل بنائی ہوئی, تو اس لیے ان کو پھر ایک ساتھ دیتا ہوں. اور یہ بھی اس کی بھی سیم خوراک کی ہے, لیکن یہ وہ دونوں اس کو نہیں چھوڑتی, تو پھر میں جو ہے اس کو بھی الگ دیتا ہوں. ابھی بچہ ہے, اس نے ماشاءاللہ اپنی جگہ بنا لی ہے ان کے پاس, تو یہ اس کو بھگاتے بھی ہیں لیکن یہ بچہ نہیں بھاگتا. یہ کہے تم لوگ لگے رہو, میں نے اپنا کھانا کھانا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سروائیو کر رہا ہے اور اکیلا لگا ہوا ہے, کھا تو رہا ہے. تو بس یہ ہے بھائی, یہ تھا آج کے ڈیلی ولاگ. اور امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت کچھ تو نہیں, تھوڑا بہت بھی سیکھنے کو ملا ہو. انسان ہے, دیکھیں آئیڈیا شیئر ہوتے ہیں. دوسرا میں نے تو آپ کو ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے گوٹ فارمنگ میں اور کسی پرندوں میں, تو میرے پاس ایسے لنکس ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے, اللہ پاک نے دیے ہوئے کہ میں ان سے پوچھ کے آپ کا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں. خواہ وہ طوطوں کے حوالے سے ہو, کبوتروں کے حوالے سے ہو, مرغیوں کے حوالے سے ہو, اصیل کے حوالے سے, یہ مصری مرغیوں کے حوالے سے ہو, بکریاں بکرے دمبے. ہمارے پشاور میں دمبے بہت چلتے ہیں, تو دمبوں کا سیزن آ گیا ہوا ہے. تو میں نے ادھر دمبا رکھا تھا, اس وقت میں چینل نہیں چلا رہا تھا, تو دمبا میرا جو ہے وہ حلال کرنا پڑ گیا, بیمار ہو گیا تھا. وہ ڈاکٹر کی نااہلی تھی, تو اس کی وجہ سے بہرحال جتنا رب نے رزق لکھا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے, پھر وہ سب بانا بن جاتا ہے. تو یہ ہے. تو بس یہ مسئلے مسائل تھے اور کوئی وہ نہیں. لیکن تو دمبوں کا بہت سیزن ہوتا ہے, دمبے بہت شوق سے لوگ رکھتے ہیں, بہت پسند کیے جاتے ہیں پشاور میں. تو آپ بھی رکھیں, اگر پشاور سے بلانگ کرتے ہیں تو دمبا رکھیں. عید پہ اچھی مزدوری کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اچھے پیسوں پہ سیل ہو جائے گا. اور سردیوں کا موسم ہے, سردیوں میں دمبا رکھنا بہت بہترین ہے, کیونکہ دمبا ایک ایسا آئٹم ہے جس کو سردی کچھ بھی نہیں کہتی. بے شک آپ اس کو رات کو باہر ہی کھڑا کر دیں, اس کے بوجھ بھی پڑے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ پاک نے اس کے جسم میں ایسی کمال رکھی ہوئی ہے. کیونکہ بیسیکلی ترکی دمبے ہوتے ہیں, ازبکستانی دمبے ہوتے ہیں, کابلی دمبے ہوتے ہیں نا, یہ جو ہیں یہ مین نسلیں ہیں. تو یہ سب جو ٹھنڈے علاقوں کی نسلیں ہیں جہاں پہ اسنو فال ہوتی ہے. تو جب ٹھنڈے علاقوں کی نسلیں ہیں نا, تو پھر ان کو یہاں پہ گرمی برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ایسے علاقوں میں ظاہر ہے جہاں جو اس طرح کے ایریاز ہوں جہاں پہ اسنو فال تک ہو جائے, تو وہ ظاہر ہو کہ وہاں پہ گرمی پھر اس لیول کی نہیں پڑتی جیسے پشاور میں, لاہور میں, پنجاب والی سائڈ پہ جس طرح گرمی پڑتی ہے. تو پھر اس طرح جو ہے وہ دمبے ایزیلی سروائیو کر جاتے ہیں. بس گرمی میں آپ اس کو چھاؤں پہ باندھیں, اس کو گنجا رکھیں, اس کو بال شال ہٹا دیں, اور باقی بے سردیوں میں جو ہے اس کو آپ نے جیسے رکھنا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. پھر ان کو جو خوراک دیں ان کے اوپر لگے گی بھی, اور بیمار بھی نہیں پڑیں گے جانور. باقی ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم کر لیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی ہوئی تو سب سے پہلے اپنے جانوروں کو جو ہے آپ پیٹی کیڑوں کی دوا دے دیں, اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ دے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پیٹی کیڑوں کی دوائی آپ نے دے دی, اور بس پھر ہر 3 مہینے بعد یا ہر مہینے بعد آپ اس کی ڈیوارمنگ کیا کریں. اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ڈیوارمنگ, اس میں اسکن میں ٹیکا لگتا ہے. تو اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو آپ لگائیں کہ کتنے سی سی وہ, کیونکہ ڈاکٹر اس چیز کو آن کرتے ہیں. میں بتاؤں آپ کے جانوروں کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کو یار اس نے غلط چیز بتائی ہے, تو ظاہر ہے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو پھر لگائیں. تو انشاءاللہ آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا, اور اللہ کے حکم سے آپ کے جانور بھی فٹ رہیں گے. تو یہ چیزیں لازمی کر لیا کریں تاکہ آپ ان کو سونا کھلائیں اور ان کے اوپر نہیں لگے گا, کیونکہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے. آپ جو چیز ڈالو گے وہ کیڑے کھا جائیں گے, اور اس کو جو ہے موشن لگ جائیں گے جانور کو. تو بس آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا. اور جب ڈیورمنگ کریں تو کم از کم 1-2 دن آپ نے اس کو نرم خوراک دینی ہے, صرف سبز چارہ دینا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی نارمل خوراک پہ لے آنا, ٹھیک ہے. تو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور میں نے کہا چلو انفارمیشن تھوڑی سی ایڈ کر دیتے ہیں کہ جو بھائی نئے ہیں اور جو شوق رکھتے ہیں تو ان کو تھوڑا فائدہ ہو جائے اس چیز سے. تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, شیئر بھی کریں آگے دوستوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ روزانہ کے بیس پہ آپ کو مزے مزے کے ولاگس دیتے رہیں گے. تو ایج فارم سے السلام علیکم.